السلام علیکم جی۔ دیکھیں، لڑائی کے اندر جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھڑ جاتے ہیں، مثلا فرض کریں، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ڈانگوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ڈانگا نال نہیں کرتی، بندوقوں نال کرتی ہے، بندوقوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بندوقوں سے دو فریقوں کی لڑائی ہو جاتی، دو لوگ ہیں، فرد ہیں، افراد ہیں، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ تو جس نے تو فائر کرنا ہوتا ہے وہ فائر نکال دیتا ہے، وہ میدان میں پہنچتا ہے، سچویشن کو اسیس کرتا ہے، ود ان سیکنڈ، ود ان مائکرو سیکنڈ وہ فیصلہ کرتا ہے، ڈاس ڈاس ڈاس، ٹھیک ہے۔ اور جس نے فائر نہیں کرنا ہوتا نا، وہ ہوا میں گولی چلا کے کہتا ہے اوے میں گولی مار دیاں گا، اوے میں گولی مار دیاں گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت عمران خان کی سچویشن جو ہے وہ دوسری ہے۔ وہ کہتا ہے میں گولی مار دیا گا، میں لاک کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوق میں گولی کوئی نہیں، اور وہ خالی بندوق جو ہے وہ ہوا میں لہرا کے میں گولی مار دیں گا، میں لاک ڈاؤن کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ان کی اپنی جو کور کمیٹی ہے، جو ان کے قریبی عزیز ہیں، انہوں نے کہا مہاتما جی یہ جو ہے آپ لاک ڈاؤن کی بات نہ کیجیے گا، خواجہ اپنا چودھری ثناء اللہ بہ گیا، رانا ثناء اللہ بہ گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور انہیں بڑی پھینٹ لانی جو انہیں غصہ بڑھا رہے جناب دے اوپر۔ تو اس لیے مہاتما نے پریس کانفرنس فرمائی ہے ہفتے کے روز، اور ہفتے کے روز انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر پھر کیا، اور میں گولی مار دیں گا، ٹھیک ہے، لیکن کس تاریخ نو مارا گا اے نہیں دسیا۔ ابھی تک وہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کی کوئی بھی حتمی تاریخ دینے سے کترا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کترانے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بندوق میں گولی کوئی نہیں ہے ان کے، مطلب کہ پتہ لگ گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے سینٹورس والے جو ہیں وہ کیا ہے، تنویر صاحب، ہاں، راجہ صاحب جو ہیں سینٹورس والے، آہو، وہ جو ہیں وہ اچھے اے ٹی ایم ہیں، مطلب اچھے فنانسرز ہیں، لیکن مطلب ایڈا اسٹرانگ فنانسر نہیں، ہیلی کاپٹر لے دے گا وہ، جہاز بھی لے دے گا آنے جانے کے لیے، لیکن یہ جلسوں کے اوپر جو کروڑوں روپیہ لگتا ہے وہ خرچ کرنے کا حامی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ جو ہے وہ اسپیس میں خطاب کیا کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے لاہور کے جلسے کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ تو ملاحظہ فرما لیا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے یقین یاد دہانی کرواتے چلوں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ میں گولی مار دیں گا۔ پریس کانفرنس فرمائی ہے موصوف نے، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کافی ساری باتیں کی ہیں، جس کے اندر انہوں نے وہی والی بات کہی جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں تو سچا ثابت ہوں، ٹھیک ہے، میرا جو الزام تھا وہ تو صحیح ثابت ہو گیا، وہ مداخلت تو مان لی نا انہوں نے جی، بس اس کے بعد انہوں نے کھپ ڈالی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پوری پریس کانفرنس کو اگر دو لفظوں میں سمیٹا جائے تو وہ یہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس بند کریں۔ اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے سن لیں، موصوف جو ہیں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب ایک عرضی انہوں نے ڈالی ہے ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمارا نہیں، تمام جو سیاسی پارٹیاں نا ان سب کو جتنی بھی منی لانڈرنگ، جتنی بھی کیا کہنا چاہیے فنانسنگ ہوئی ہے اس کا ریکارڈ کا 70 سال کا معائنہ کیا جائے، وہ کر لیں گے بھائی جان، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میرا مطلب ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اپنا سالانہ جو آڈٹ شدہ رپورٹ ہوتی ہے فنانس کی وہ جمع کرواتی ہیں، تو اس لیے کسی کو طلب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، الیکشن کمیشن ان کے کھاتے نکالے گا، اس کا انالیسس کر لے گا، لیکن کیوں کرے؟ ان کے بارے میں کوئی شکایت آئی ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ کیا کسی سیاسی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور سیاسی پارٹی کی طرف سے کہ کسی کارکن کی طرف سے یا اس سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے کہ انہوں نے یہ اور یہ جو فنڈنگ ہے وہ ایک انڈین نیشنل سے یا اسرائیلی سے یا یہودی جو انٹرنیشنل جوز فورم ہے اس سے وصول کی ہے؟ کہ کوئی ایسی شکایت آئی ہے کسی کے خلاف؟ ایویں ٹھیک ہے، انہوں ہی دیکھو نا جی، یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جناب ساری چوری کرتے ہیں۔ وہ جو میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر، پچھلے ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لوور سیگمنٹ آف سوسائٹی فلوک لگا مشرف کے بینیفٹ کے باعث اپر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں چلے گئے ہیں۔ اب وہ ہر جرم کو، ہر گناہ کو اپنا ڈیوائن رائٹ سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ والا ایٹیچیوڈ، تو عمران خان صاحب نے اور بھی باتیں کہی، میں نے کہا پہلے میں ان کو بتا لوں۔ مکو تو میری بہن جو ہے وہ مریم اورنگزیب نے چنگا ٹھپا ہے،
اور آواز میں بھی اس کے اللہ معافی دے، بڑا میں تو پیچھے ہو کے بیٹھتا ہوں بھائی اسکرین سے، وہ بڑی کرخت ہو گئی ہیں یار، اتنی کرخت نہیں تھی مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، وہ جو تھیں وہ ان کی آواز کے اندر بڑی کرختگی آ گئی، اور ان کی آواز سے بہت زیادہ غصہ بھی چڑھتا ہوگا، اریٹیشن بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ وہ کرتی ہیں نا، چیخیں روئیں پٹے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ٹپیکل وہ بن گیا ہوا ہے۔ تو خیر جناب، عمران خان صاحب کی طرف واپس آتے ہیں، اور عمران صاحب نے کہا کہ جی سازش ہو رہی ہے، آئے آج پھر ہم بھی قوم کا قرض اتار ہی رہے، بس یہ کیا بات ہوئی بھائی جان؟ بات یہ ہے کہ یہ جو موصوف کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے، میں نے پہلے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ایک بیانیہ بڑا جڑ پکڑ گیا، اور اس بیانیے کا جب 9/11 ہوا کہ جناب جس دن 9/11 کا حملہ ہونا تھا، اس دن جو تھا وہ ٹوین ٹاور کے اندر کوئی یہودی نہیں تھا، سارے چھٹی پہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیانیہ بہت چلتا ہے، بہت کوٹ ہوتا ہے کالمز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک نیوز ایجنسی کے جس دفتر میں یہ بیانیہ گھڑا جا رہا تھا میں موقع پہ موجود تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بیانیہ گھڑ کے اس نیوز ایجنسی کے ذریعے خبر چلائی گئی، اور وہ خبر اتنی چلی کہ آج وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، مطلب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ہمارے سامنے گھڑا گیا اور گھڑ کے ایک خبر کی شکل میں چلا دیا گیا، اور اتنا چلا کہ پاکستان کی 90% نسل جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ جس طرح کا یہ بیانیہ جھوٹ ہے نا، اس طرح کا میں آپ کو آج اور ایک قوم کا قرض اتارنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی، یہ بھی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری دوستیاں، ہمارے دوست سب سائڈ سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوستی اپنی جگہ کے اوپر، پیار محبت اپنی جگہ کے اوپر، ان کو اس وقت اگر عمران خان اچھا لگ رہا ہے تو اس کی مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے دوستی ختم کر دیں گے، ہمارا پچھلے 40 سال کا تعلق ہے، اور وہ ہم ان سے ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کی تلخ باتیں سن کے تو ہنستے بھی ہیں آگے سے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ بحث تو نہیں ہوتی نا، دوستوں کو تو سنا جاتا ہے اور ان کو ہلکی پھلکی جگت کی جاتی ہے، جس میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں ان کو ہلکا سا روسٹ کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر رہا ہوتا، وہ انکانشیسلی ہو جاتا ہے سر بھائی، انکانشیسلی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیٹھے ہوئے وہاں پہ بڑے تعصف کے ساتھ کہا کہ یار خان کی پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں، اس کے پاس بیانیہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہ کرے گا کیا؟ تو میں نے آگے سے طنز فرمائی، میں نے نہیں کسی اور نے فرمائی، طنز فرمائی تسی ہے ہو نا بیانیہ کڑو نا وہ واسطے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اگلے دن پاکستان کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کی سکرین پہ بیٹھ کے یہ والی بات کہی، یہ جو آپ کو سمجھ نہیں نہ آتی کہ 7 سے لے کے 27 تک کیوں مطلب کہ وقفہ ڈالا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ تو ہمارے اس دوست نے ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے باقاعدہ پلان کر کے یہ بیانیہ دیا، اور اس سے اگلے دن عمران خان صاحب کو انکشاف ہو گیا کہ ان کے خلاف سازش ہو گئی ہے، اور انہوں نے جلسے کے اندر بول دیا، پورا ڈرامہ کر کے جیب سے خالی کاغذ نکالا، وہ شہزاد اکبر بھی جیب سے خالی کاغذ نکالا کرتا تھا، وہ بھاگ گیا نا گھوڑا، ٹھیک ہے، اس طرح اس نے بھی جیب سے کاغذ نکالا۔ میں یہ قوم کا فرض سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سینئر جرنلسٹ کی گڑی ہوئی درفنتنی تھی، کیونکہ موصوف بالکل فارغ تھے، خالی دامن تھے، تہی دامن تھے اس حوالے سے، ان کے مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ باہر پاکستان سے باہر ہیں وہ ادارے جو ان کا بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، انہوں نے بھی سمجھ نہیں آ رہی سی کہ ان کے لیے بھی انیکسپیکٹڈ تھا کہ اب خان کے ہاتھ میں کیا چھنکنا دینا ہے، بیانیے کا کون سا چھنکنا دینا ہے جو یہ بجائے اور اپنے پیچھے لگا لے یوتھیوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی دے دے۔ یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کروا دیا تھا کہ یہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ خان کو چیلنج کیا ہے، اب خان کے تمام ٹائیگرز جو ہیں اور ٹائگریسز جو ہیں اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئی ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب جناب ہم الیکشن میں جائیں گے، یہ انہوں نے کر دیا تھا۔ لیکن جو اپنی پرفارمنس سے توجہ ہٹانے کا جو بیانیہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اس دوست کو کریڈٹ جاتا ہے، اس کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، پی ٹی آئی کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، ورنہ ہم کریڈٹ چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے کریڈٹ،
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਮਤਲਬ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾफ साजिश कर रहा। तो भाईजान ये जो 20 दिन का वक्फा आया है ना, ये साजिश का पता लगने में उसकी वजह ये है कि साइयां ਨੂੰ ਆਪ भी नहीं पता सी कि साढ़े खिलाफ साजिश हो गई है। ठीक है, हाँ वो हमारे दोस्त हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हमें हैं, हमारी बड़ी उनके साथ पुरानी याद अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो बहन ए हो गया जी। अच्छा वापस आते हैं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर मौसूफ ने और भी बहुत सारी बातें की कि इलेक्शन कमीशन जो है में अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया फंड रेजिंग का। इलेक्शन कमीशन ये तो खैर आगे आ गया, वो मरियम औरंगजेब साहिबा का, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बन गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का कमीशन पार्टी बन गया है, उसको तो हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। हमारे दोस्त जो हैं मुमताज़ भट्टी साहब, वो इस बात के अहली गवाह हैं, मौके पे मौजूद हैं, वो बेचारे चीखते फिर रहे हैं कि पीसी के अंदर बैठे हुए शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन आजकल जो हैं राजा साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन बन जाएं। उन्होंने कहा जी मेरा कोई इरादा नहीं है जलील होने का, मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं सुकून से घर जाऊँगा और पोतों और नवासियों के साथ जो है वो खेला करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, आप जैसा बंदा नहीं चाहिए हमें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जो कि इनको इनकी गर्दनों को पकड़ सके, ये कर सके, वो कर सके। उन्होंने कहा नहीं। इन द मीन वाइल जब उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि इन पे इतबार कौन करेगा यार, ये चौथे के दिन मेरा मतलब इन्होंने मेरे खिलाफ हो जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 गारंटी ले लो। तो इतनी इन द मीन वाइल एंट्री डाली गई जनाब पेंसिल कटअप, सॉरी मेरा मतलब है परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब गारंटियर बने और कहा कि आप एक दफ़ा खान से मिल लें, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं। इन दोनों ने इसरार करके बकौल मुमताज़ भट्टी साहब के राजा साहब को राज़ी किया। राजा साहब इलेक्शन कमीशन बनने पे राज़ी नहीं थे, ठीक है, और राज़ी करके, और ये आप कहता किसी ने नाम दिया, ठीक है। शेख रशीद से पूछ लें जनाब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इलेक्शन कमीशन किसने रखवाया था, पूछो ना जी। कोई जर्नलिस्ट बड़ा शौक है उसको लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने का, तो उसको काबू कर लेना जी। शेख साहब तो आराम से काबू आ जाएंगे कि शेख साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आपने कायल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने पे, तो बता देंगे। ये दूसरा एक जो है जो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, चूंकि मौके के गवाह मौजूद है, बयानी के मौके का गवाह मौजूद है, साढ़े को स्क्रीन पे बैठा थोड़े सामने और वो भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसी शख्स के खिलाफ इलेक्शन उसके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दिया कि इलेक्शन क्यों? क्योंकि भाई हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ बयान रहता है पीटीआई के वकील का रहता है, ठीक है। पीटीआई के वकील साहब जो हैं वो अपना जैसे ही बयान देंगे तो बाकी सारा काम फाइनल है। थे मैं क्या की फाइनल है, उन्होंने क्या क्रीज तो बाहर निकल के लॉन्ग होते हैं सर, काम फाइनल है। और इतना गंद है कि वो जिधर भी हाथ डालते हैं गंद जो है वो सामने आ जाता है। तो काम फाइनल है, और अगर काम फाइनल है तो उससे नहीं बचेगा। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसके फौरन बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करोड़ करोड़ के रगड़ रगड़ के एक एक सवाल का जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि चीखें, रोएं और पिटें, एहतसाब अपना रास्ता लेगा, हम कुछ नहीं किसी इदारे को कहेंगे, कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। काफ़ी लंबी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम भी अफ्तारी के इंतज़ार में बैठे थे तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख गए उनके। अच्छी थी, सवालों के जवाब भी उन्होंने अच्छे दिए। और उन्होंने इमरान खान साहब ने ये भी कहा था ना कि लंदन में बैठे हुए एक शख्स ने जो है वो साजिश की है, और वो साजिश जो है वो अमेरिका में हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। इसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कि इमरान खान उन्होंने तो अपने खैर हवाले से करना था कि वही शख्स है ना जिसका आप ख़त्म करने लगे थे, सियासत ख़त्म करने लगे थे, वही शख्स है ना जिसकी बात कर रहे हो और जिसका नाम ले रहे हो और जिसके खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हो। वो नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था। एनी हाउ इसके अलावा अपना अल्लाह आपका भला करे, इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि वो एक झूठा आदमी है और इसके अक्सर फैसले हमारे खिलाफ गए हैं। तो इमरान खान साहब, मैंने अर्ज़ कर दिया कि उस आदमी को आपने कैसा किया था। मरियम कहती हैं ये जो इस्लाम पे लेक्चर देता है ना,
تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے حوالے سے بات کروں. ظاہر ہے کہ چوری کی سزا جو ہوتی ہے وہ تو ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے، اور حد لاگو ہو جاتی ہے کہ جب آپ پیریاں ہاتھی باندھتی ہے نا پائے، ٹھیک ہے نا. تو اب اسلام کی دو حدیں جاری ہو گئی. یہ میرا خیال ہے مریم اورنگزیب یہ اشارہ کرتے کرتے رک گئی. ظاہر ہے ان کی تربیت ایسی ہے، میں ان کی والدہ کو بھی جانتا ہوں، ان کی تربیت ایسی ہے کہ وہ نہیں گئی نا وہ اس لمٹ تک. اگر ٹھیک ہے، ہاں اگر ان کے پاس بھی برطانوی نیشنل ہوتا اور وہاں سے کوئی جعلی شالی ڈگری لے کے آئی ہوتی وکالت کی، تو وہ بھی مریم اورنگزیب بھی ایک آنکھ کے اوپر پٹی لگا کے تو بیٹھ جاتی ڈرامہ کرنے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے، اور پھر سر کے اندر نا ساتھ میں خاتون بٹھا کے تو روتی بھی. ان کا رونا بھی سر کے اندر ہوتا ہے. یہ وہی کلاس ہے جو کرنا کچھ نہ پڑنا، ٹھیک ہے، اور وہ والی کلاس مشرف صاحب کی بینیفیشری. ٹھیک ہو گیا. تو ہر جو ہمارے ہاں آتا ہے نا جی، ایوب خان صاحب جو تھے وہ ہمیں دے کے گئے تھے 21 خاندان. ٹھیک ہے، یہ ہمیں 72 شوگر ملوں والے اور 27 ملک کی فیکٹریوں والے 100 خاندان جو تھے وہ ضیاء الحق صاحب دے کے گئے. اور یہ جو تھا ایک پورا طبقہ جو تھا افسروں کا، یہ مشرف نے پیدا کیا، جو کہ بینیفیشری ہیں اس پلنڈرنگ کے، اس لوٹ مار کے، جو کہ اس ملک کو، اس کی معیشت کو گھن کی طرح کھائی جا رہی ہے، گھن کی طرح. تو خیر جی، یہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی. کیا پدی کا شوربہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ان کے بارے میں، لیکن میں گولی مار دیا گا. ٹھیک ہے، پائیں جنہوں نے گولی مارنی ہوں وہ مار دیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن کرنے ہوں وہ کر دیں. ٹھیک ہے، وہ رولا نہیں پاندے ہوں، وہ ڈیڈ لائن نہیں دیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کر دیں، وہ کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس چونکہ وہ سپورٹ نہیں ہے جو آپ کو لاک ڈاؤن کروا کے دیا کرتی تھی، اور آپ کے اوپر وہ ہاتھ بھی نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے، کم از کم نومبر تک تو نہیں ہے، تو اس لیے آپ وہی کریں جو مریم اورنگزیب نے کہا ہے، یعنی کہ روئیں، چیخیں اور پٹیں، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں بس یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.